اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاننا ضروری ہے کہ ناظرین خوش آمدید، السلام علیکم۔ یوں تو دنیا میں بہت سے شہر اور ملک ایسے ہیں جن کے لیے انسانوں نے باہم جنگ اور خون ریزی سے کام لیا، لیکن اس باب میں زمورہ کو جو تریحی خصوصیت حاصل ہے وہ شاید ہی دنیا کے کسی مقام کو حاصل ہوئی ہو۔ اس بد نصیب شہر کا محاصرہ کتنی دفعہ ہوا، کتنی مرتبہ اس کی گلیوں میں انسانی خون پانی کی طرح بہایا گیا اور کتنی بار اس کی فضا لاشوں کے ڈھیر سے متفن ہوئی، اس کا جواب دینا مشکل ہے۔ مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ 20 مرتبہ تو اہل عرب نے حملہ کر کے جلالکا کے قبضے سے اسے نکالا اور 20 ہی مرتبہ جلالکا نے عربوں سے اس کو چھینا، یہاں تک کہ آج تاریخ میں اس کا نام آتش و آہن کے حرفوں سے لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی مسماریاں اور بربادیاں اب بھی ان واقعات کو دہرا رہی ہیں اور وہاں کے آثار اور ویران قلعے ان تمام دردناک داستانوں کی زندہ تصویریں ہیں۔ عرب یہاں فاتحانہ داخل ہوئے، لیکن ہسپانویوں نے پھر 748 میں اسے چھین لیا۔ اس کے بعد 813 میں دوبارہ اہل عرب قابض ہوئے اور پھر یہ مقام ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 939 میں عبد الرحمن ناصر نے پھر واپس لیا، مگر اہل ہسپانیہ دوبارہ اس پر قابض ہو گئے۔ الغرض اسی طرح بارہا عرب کا قبضہ یہاں ہوا اور ہر بار اور پھر 923 اور 984 میں ان کو یہاں سے ہٹنا پڑا، یہاں تک کہ عہد فردینانڈ میں جو لقب کبیر سے یاد کیا جاتا ہے، یہ مقام مستقل حکومت اسپین میں داخل ہو گیا اور 1021 عیسوی میں اس نے یہ شہر اپنی حسین و محبوب بیٹی ڈونیا اوراکا کو ہدیہ میں دے دیا۔ لیکن چونکہ اس بد نصیب شہر کی قسمت ہی میں بربادی اور خون ریزی لکھی ہوئی تھی اور اس سے قبل عرب و جلالکا وغیرہ کے خدا معلوم کتنے بچے، کتنے بوڑھے اور کتنی عورتیں یہاں ذبح کی جا چکی تھیں، اس لیے یہاں کے خون ریزوں اشام دیوتا نے اس مرتبہ بھی وہی قربانی طلب کی اور جب 1024 عیسوی میں فردینانڈ مر گیا، اوراکا کے بھائی نے اس شہر پر قابض ہونے کے لیے جنگ شروع کر دی۔ یعنی اگر اس سے قبل عرب و اہل اسپین باہم دست و گریباں نظر آتے تھے تو اب اہل ہسپانیہ آپس ہی میں اس بدبخت شہر کے لیے خون ریزی پر آمادہ ہو گئے۔ اس وقت زمورہ جلالکا اور عرب کی ملی ہوئی آبادی پر مشتمل تھا اور ان دونوں کے تعلقات باہم اس قدر اچھے ہو گئے تھے کہ کوئی امتیاز نسل اور مذہب کا باقی نہ رہا تھا اور ان لوگوں میں زموری ہونے کی نسبت اس قدر قوی ہو گئی تھی کہ وہ اس کے سامنے کسی اور فرق کو امتیاز کو دیکھتے ہی نہ تھے۔ اس لیے جب کوئی لشکر زمورہ پر حملہ آور ہوتا تھا تو تمام آبادی بلا تفریق مذہب و نسل متحد ہو جاتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ قتل و خون ریزی تک نوبت نہ پہنچے۔ اس لیے جس وقت فردینانڈ کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تو اس نے زمورہ کی طرف جو اس کی بہن کے قبضے میں تھا فوجیں روانہ کی اور حکم دیا کہ شہر کا محاصرہ اس وقت تک برابر جاری رکھا جائے جب تک شہر کے دروازے نہ کھول دیے جائیں اور قلعہ پر قبضہ نہ ہو جائے۔ اہل زمورہ حاکم شہر کے پاس گئے اور اس سے التجا کی کہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ دروازے کھول دیے جائیں اور بھائی بہن کی جنگ میں غریب اہل شہر کو قتل و ذبح کی مصیبت میں نہ مبتلا کیا جائے۔ لیکن حاکم شہر نے ان کی التجاؤں پر توجہ نہ کی، پورے عزم کے ساتھ مقابلے کا ارادہ کر لیا۔ ناظرین گرامی، فریقین کے لشکر کو میدان جنگ میں چھوڑ دیجئے اور زمورہ کی فصیل و خندق کے گرد جو انسانی خون بہہ رہا ہے اس سے قطع نظر کر کے تھوڑی دیر کے لیے شہر کے اندر آئیے اور دیکھیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک مکان سے جو گلی میں واقع ہے نہایت ہی دردناک آواز آ رہی ہے، لیکن اس طرح جیسے کوئی تکلیف کو برداشت کرتے کرتے مجبور ہو جانے پر بھی پوری آزادی سے فریاد نہ کر سکے۔ یہ مکان محمد بن عبداللہ اموی کا ہے اور یہ آواز اسی کے خاندان میں سے کسی فرد کی ہے۔ کسی وقت یہ خاندان بھی بڑا خاندان تھا اور محمد بن عبداللہ جب جنگ کے لیے باہر نکلتا تھا تو کم از کم 20 کی تعداد میں اس کے بیٹے پوتے وغیرہ گھوڑوں پر سوار اس کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور 10-12 عورتیں ہم رکاب ہوتی تھیں تاکہ زخمیوں کی تیمارداری کریں۔ آخرکار محمد بن عبداللہ ایک جنگ میں کام آ گیا اور رفتہ رفتہ اس کے بیٹے پوتے بھی اسی طرح ختم ہو گئے۔ اب
اس گھر میں ایک 40 سالہ عورت جو محمد بن عبداللہ کی نواسی ہے سکون پذیر ہے۔ اس کی ایک لڑکی فاطمہ ہے جس کی عمر 10 سال کی ہے اور ایک لڑکا ہے جو عمر کے 8ویں سال میں ہے۔ فاطمہ کا باپ ایک بار جو شکار کے لیے باہر نکلا تو واپس نہیں آیا، غالباً ڈاکوؤں نے اسے مار ڈالا۔ اسی وقت سے اس خاندان کی تباہیاں شروع ہوئیں۔ خیر فقر و فاقہ کی مصیبت تو تھی ہی، قدرت نے صحت بھی ان کی چھین لی اور ماں بیٹے دونوں صاحب فراش ہو کر حرکت سے مجبور ہو گئے۔ فاطمہ ہنوز اٹھ بیٹھ سکتی تھی اور حیران تھی کہ اس فقر و فاقہ کی بلا کو کس طرح سے دور کرے اور اپنی بیمار ماں اور دم توڑنے والے بھائی کے لیے کہاں سے کھانے کا انتظام کرے۔ ایک رات معصوم فاطمہ باہر نکلی اور شہر پناہ سے گزر کر محاصرہ کرنے والی فوج کے کیمپ میں داخل ہو گئی۔ جب وہ سپہ سالار کے خیمے کے قریب پہنچی تو سنتری نے اسے روک کر پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں سپہ سالار سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ ایک نہایت ضروری بات مجھے اس سے کہنا ہے۔ یہ سپہ سالار روڈرج بیوار تھا جو تاریخ اسپین میں غیر معمولی شہرت رکھتا تھا اور جو اپنی شجاعت اور اقدام کی وجہ سے اہل عرب میں بھی سید کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ سنتری نے یہ سن کر اسے جانے کی اجازت دے دی اور چند منٹ میں وہ ایک شخص کے سامنے پہنچ گئی جس کے چہرے پر سوائے داڑھی کے اور کوئی چیز نظر ہی نہ آتی تھی۔ اس نے لڑکی کو تھوڑی دیر تک خاموشی کے ساتھ دیکھا اور پھر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بھی دیر تک وہ فاطمہ کو دیکھتا رہا اور پھر پوچھا کہ کیا چاہتی ہو؟ فاطمہ نے کہا میں ایک عرب کی بیٹی اور ایک عرب کی پوتی ہوں اور شہر زمورہ ہی کی روشنی میں نے آنکھ کھولی اور یہیں پرورش پائی۔ میرا خاندان اس زمانے سے مقیم ہے جب عبد الرحمن ناصر نے یہ فاتحانہ داخل ہو کر اسلامی جھنڈا نصب کیا تھا اور آج تک محمد بن عبداللہ اموی اپنے مورث اول کے دین اور اس کی تعلیمات سے ہمارے خاندان کے کسی فرد نے انحراف نہیں کیا۔ اس خاندان کا ایک ایک فرض زمورہ کی حفاظت و حمایت میں فنا ہو چکا ہے اور اب سوائے میرے جسے آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یا ایک صاحب فراش 40 سال عورت کو جو میری ماں ہے اور ایک 8 سال کا لڑکا جو میرا بھائی اور قریب الموت ہے، کوئی اور شخص خاندان میں باقی نہیں رہا۔ ہم لوگ اب ننگے ہیں، بھوکے ہیں، بیمار و لاچار ہیں اور شاید صرف چند دن کے مہمان۔ لیکن اے سردار، میں آپ سے روٹی طلب کرنے نہیں آئی، کپڑے کا سوال کرنے نہیں آئی، کیونکہ دستے سوال دراز کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان مر جائے، بلکہ میں آپ سے ایک چیز طلب کرنے آئی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو شہر سے نکل جانے کی اجازت دے دی جائے اور اہل لشکر کو ہدایت کر دی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ مزاحم نہ ہوں۔ میں اس عنایت کے عوض میں آپ کو ایک زمرد کا ٹکڑا دوں گی جو اب تک ہے یادگار ہمارے خاندان کے زمانے ثروت کی باقی رہ گیا ہے۔ آپ یہ زمرد قبول کیجئے، اس کے عوض مجھے گھوڑا دیجئے تاکہ میں اس پر اپنی بیمار ماں اور صاحب فراش بھائی کو بٹھا کر لے جاؤں۔ یہ سن کر سردار کچھ دیر خاموش رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر بولا کہ لاؤ زمرد مجھے دو، تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ فاطمہ نے اپنی مٹھی کھول کر زمرد کا ٹکڑا سردار کو دیا اور بولی کہ لو یہ تمہارے گھوڑے کی قیمت ہے اور میں کسی ہسپانوی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتی۔ ناظرین گرامی، فاطمہ اپنی ماں اور بھائی کو گھوڑے پر سوار کر کے خود بھی پیدل ساتھ چل رہی ہے اور 3 سوار ہسپانوی لشکر کے مخاطب کے لیے ساتھ ہیں۔ جب لشکر کے حدود سے یہ مختصر سا قافلہ گزر گیا اور مزاحمت کا اندیشہ باقی نہ رہا، یہ لوگ ایک جگہ رکے اور ان 3 سواروں میں سے ایک سوار آگے بڑھ کر فاطمہ سے مخاطب ہوا کہ اے لڑکی، تو نے ایک گھوڑا خرید کر اپنی سواری قبول نہ کی اور پیدل چلنا ہی گوارا کیا۔ اب ہم تم جدا ہو رہے ہیں، میں ایک التجا تجھ سے کرتا ہوں، امید ہے کہ تو قبول کرے گی۔ یہ کہہ کر سوار نے نقاب چہرے سے اٹھایا تو فاطمہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ تو ہسپانوی سپہ سالار ہے جس سے اس نے گفتگو کی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے زمرد کا ٹکڑا فاطمہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس کو اپنے ہی پاس رکھو کیونکہ یہ تمہارے خاندان کی عزیز یادگار ہے اور میں بھی اس یادگار کا احترام کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اہل عرب جو مجھے سید کے لقب سے یاد کرتے ہیں واقعی خود بھی سردار و سید ہیں اور ان کی یادگار کا احترام مجھ پر بھی واجب ہے۔ فاطمہ نے آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے ہوئے زمرد واپس لیا اور بولی کہ اے سردار، واقعی جنہوں نے تجھے سید کا لقب دیا انہوں نے غلطی نہیں کی، تم واقعی اسی کے مستحق ہو۔
یہ کہہ کر فاطمہ نے اپنا راستہ اختیار کیا اور زمورہ کو آگ اور خون سے کھیلنے کے لیے ہمیشہ کے واسطے اپنے پیچھے چھوڑ گئی۔ ناظرین گرامی، یہ تھی زمورہ اور اس کے رہنے والوں کی ایک چھوٹی سی داستان۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے میزبان علی شاہد کو اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔